السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے اصول ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ کافی کچھ ہم سیکھ چکے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ الف لام اگر لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، وہاں پر آپ کو مکمل جانکاری دی گئی، تو امید ہے کہ وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے کہ آیت کس طرح سے کی جاتی ہے اور کہاں پر کرنی ہوتی ہے۔ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سبق ہے آپ کا آج کا بھی، بہت ہی زیادہ ضروری سبق ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ سبق کو مس نہ کریں اور اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھیں، کیونکہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ویڈیو ہونے والی ہے۔ کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ ڈاؤٹ رہتا ہے اور وہ اس شک میں رہتے ہیں کہ یہاں پر آیت کرنی ہے تو ہم لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے، زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے، جزم لگائیں گے، تشدید لگائیں گے، کیا لگائیں گے، تو یہ چیز ہمیں پتہ نہیں چل پاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی اور اس کے بعد میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی شک نہیں رہے گا دماغ میں آپ کے کہ آیت کو ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم آج کا سبق کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیا کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ اسی طرح کی قرآن شریف سے متعلق آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف مطلب سانس توڑنے کے، آیت کرنے کے قاعدے۔ کس طریقے سے آیت کرنی ہے، کہاں پر سانس توڑنا ہے، کیسے سانس توڑنا ہے، اس چیز کے قاعدے یہاں پر آپ کو بتلائے جائیں گے۔ تو پہلے دیکھ لیجئے وقف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے کس طرح سے ٹھہریں۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چلیے آگے کیا کہا انہوں نے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ کیسے؟ یہ جو گول دائرہ بن رہا ہے جس کو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آیت، ٹھیک ہے، اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ اب سمجھے آیت کرنا کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے رولز اب بتائیں گے۔ تو رول نمبر 1 ہے، قاعدہ نمبر 1، زبر زیر پیش، دو پیش اور 2 زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے آپ کا؟ دیکھو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، اب اس کو دھیان سے سنیے گا۔ قاعدہ نمبر آپ کا 1 ہے، اگر آپ کی آیت آ رہی ہے یا کہیں پر آپ کو سانس توڑنا ہے، لمبی آیت ہے، اب کیا کریں گے؟ اب یہ کرنا ہے جہاں پر ہم سانس توڑ رہے ہیں اس آخری حرف کو دیکھیں گے۔ اگر اس آخری حرف پر اگر زبر زیر پیش ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو، یا 2 زیر 2 پیش، ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، تو یہ 5 علامتیں آپ کی ہوئیں، 1 زبر 1 زیر 1 پیش 3، اور 2 زیر 2 پیش 5، یہ 5 علامت آپ کی ہو گئی۔ اگر ان 5 علامتوں میں سے جہاں پر ہم سانس توڑ رہے ہیں کوئی بھی ایک علامت پائی جاتی ہے تو ایسی جگہ پر ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے، آخری حرف پر جزم لگا دیں گے۔ جہاں ہم سانس توڑ رہے ہیں اس سانس توڑنے والے آخری حرف پر جزم لگا دیں گے، سکون لگا دیں گے، اور پھر اس کے بعد آیت کر دیں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو دوسرے طریقے سے بھی سمجھا دوں گا۔ لیکن ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ابھی اتنے پر وقفہ کیجئے اور اتنے پر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب رول نمبر 2 دیکھیجئے، قاعدہ نمبر 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ
الف بڑھایا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب میں اپنی طرف سے بتا دوں۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، اگر دو زبر، ہم نے ابھی پیچھے جو پڑھا ہے 2 زیر 2 پیش پڑھا ہے، 2 زبر چھوڑا تھا، کیوں؟ 2 زبر کا رول الگ ہے۔ اب دیکھیے، اگر 2 زبر پر ہمیں کہیں سانس توڑنا ہے، کہیں اگر آیت ہو رہی ہے اور آخری حرف پر 2 زبر ہیں جہاں پر سانس توڑ رہے ہیں، یا بیچ میں کہیں سانس توڑنا پڑ رہا ہے، لمبی آیت ہے، اب وہاں پر جہاں پر سانس توڑ رہے ہیں 2 زبر ہیں، اب کیا کریں گے؟ اب یہ کرنا ہے آپ کو کہ 2 زبر میں سے ایک زبر کو ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک زبر کو باقی رکھیں گے، جو ایک زبر ہٹایا ہے اس کا ہم الف بنا دیں گے۔ کیا سمجھے؟ 2 زبر میں سے ایک زبر باقی رکھیں گے، ایک کو ہٹا دیں گے، اور ایک الف ساتھ میں ہم اس کے آگے لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب جو آگے مثالیں آ رہی ہیں انشاءاللہ وہاں پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ابھی اتنا قاعدہ یاد رکھیے۔ چلیے رول نمبر 3 دیکھ لیجئے۔ قاعدہ نمبر 3، گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ جہاں پر ہم سانس توڑ رہے ہیں اگر وہ گول تا ہے، یاد رکھیے گا گول تا کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں، یہ لمبی والی تا ہوتی ہے نا، 2 نقطے والی لمبی والی تا، اس تا کے علاوہ جتنی بھی تا آئیں گی، چاہے نیچے کو لٹکی ہوئی ہوں، اوپر کو گول بنی ہوئی ہوں، یا کسی اور بھی طریقے سے بنی ہوئی ہوں، تو اس لمبی تا کے علاوہ تمام تا گول کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب دیکھیے قاعدہ کیا ہے، اگر ہم وہاں پر جہاں پر سانس توڑ رہے ہیں اگر گول تا ہے، لمبی والی تا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی سی بھی تا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس تا پر چاہے 2 زبر ہوں، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، چاہے کچھ بھی ہو، A to Z، اب کیا کریں گے؟ اس گول تا کو ہم ہا بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب جہاں پر یہ قاعدہ آئے گا آیت کرتے ہوئے انشاءاللہ وہاں میں سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ابھی قاعدہ یاد رکھیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ 3 رول ہی ہوتے ہیں قرآن کریم میں آیت کرنے کے، وقف کرنے کے، چاہے آپ آیت پر آیت کریں یا کہیں بیچ میں آپ سانس توڑیں تو آپ کو اسی طریقے سے وقف کرنا ہوتا ہے۔ اس قاعدے کو یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ آپ کا بہت زیادہ قرآن کریم میں کام آنے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت لمبی لمبی آیتیں بھی ہیں، وہاں پر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہم آیت کو کس طریقے سے کریں گے، بیچ میں سانس توڑیں گے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو پوری بات بتائی جائے گی۔ ابھی میں اگر آپ کو وہ بات بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی اتنا سمجھ لیجئے جو اس تختی کے اندر ہے اور جو اس سبق کے اندر آپ کو آپ کے سامنے جو باتیں آنی ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ تو ٹھیک ہے، تینوں قاعدے آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ اب دیکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے اب ہجے بھی نہیں کروں گا، میں آخری حرف کو بتاؤں گا صرف۔ پہلے ہمارے سامنے لکھی ہوئے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیے رجیم میں آخری لفظ کیا ہے ہمارا؟ میم ہے، اور میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور آگے اس کے آگے ہماری یہ گولتا۔ اب دیکھو گولتا آ گئی اور کہاں پر سانس توڑا ہے ہم نے؟ زیر پر۔ تو کیا کریں گے؟ اب میم کو ہم جزم لگا کر سانس توڑیں گے۔ کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ رجیم، رجیمی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے رجیمی، جو بھی پڑھتا ہے ہمیشہ رجیم پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھتا ہے وہ؟ اسی لیے پڑھتا ہے جو آپ کو قاعدہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ لیجئے اگلا لفظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بھی دیکھیے جس لفظ پر ہم نے سانس توڑا ہے میم ہے، اور اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کے آگے یہ رہی گولتا۔ اب کیسے پڑھیں گے ہم؟ رجیم، رجیمی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ایسا ہی سنا ہے ہم نے اکثر، اور اسی لیے ایسا پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں آگے، الحمد للہ رب العالمین۔ کیسے پڑھا ہے ہم نے؟ آخری لفظ ہمارا نون ہے اور اس کے بعد میں گولتا والی آیت ہے، تو نون کے اوپر زبر ہے، اور زبر پر بھی سانس توڑتے ہیں تو جزم لگا دیتے ہیں، اس لیے ہم نے نون کو جزم لگا کر کے عالمین پڑھا ہے، نہ کہ عالمینہ۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیے اگلا لفظ دیکھ لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
یہاں پر نون کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد میں ہماری آیت آ گئی. آخری لفظ کیا ہے ہمارا؟ نون ہے. اور جب پیش پر سانس توڑتے ہیں تو اس پر بھی جزم لگا کر کے سانس توڑتے ہیں. اسی لیے ہم اس کو نستعین پڑھتے ہیں، ہے نا. ہم نے نمازوں میں بھی اکثر سنتے ہیں، بڑے بڑے قاری سے سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ نستعین. اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم پیش پر سانس توڑ رہے ہیں. اگلے لفظ دیکھ لیجئے، قل هو اللہ احد. احد میں آخری لفظ کیا ہے ہمارا؟ دال ہے. اور دال پر کیا ہے ہمارا؟ دو پیش کی تنوین ہے. اور ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے دو پیش پر سانس توڑیں گے تو بھی ہم جزم لگا کر کے سانس توڑیں گے، اس لیے ہم نے دال پر جزم لگایا ہے اور پڑھا ہے احد. ٹھیک ہے، چلیے آگے. ان مع العسر یسرا. اب دیکھ لیجیے اس قاعدے کو سمجھیے. آخری لفظ کیا ہے ہمارا؟ را ہے. را کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہیں. ابھی کیا پڑھا ہم نے اوپر قاعدہ؟ دو زبر پر سانس توڑیں گے تو ایک زبر کے ساتھ میں الف لگائیں گے، ایک زبر کو ختم کر دیں گے، یہی پڑھا نا. اب دیکھیے یہاں پر دو زبر ہیں، دو زبر پر ہم سانس توڑ رہے ہیں، آیت آ گئی ہے. اب کیا کریں گے؟ دو زبر کا میں سے ایک زبر کر دیا ہم نے، ایک زبر کو ہٹا دیا اور اس کے آگے الف لگا دیا. عربی کے لکھنے کا رول یہ ہے کہ دو زبر کے ساتھ میں الف لگایا جاتا ہے. وہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اگر یہاں پر سانس توڑنا پڑ گیا تو اس کے ساتھ میں الف پڑا جائے گا اور زبر کو ختم کر دیں گے. لیکن کہیں پر اگر الف نہیں آتا ہے اور صرف دو زبر ہوتے ہیں اور وہاں پر سانس توڑنا ہوتا ہے تو کیا کریں گے؟ ایک زبر کے ساتھ میں الف ہمیں خود لگانا ہے. یہ آپ اجازت مل گئی اس بات کی کہ دو زبر کہیں بھی ہو سانس توڑیں گے تو اس کے ساتھ میں ایک الف لگا دیں گے. کس طرح سے پڑھا ہم نے اس کو؟ یسرا. یسرن تو نہیں پڑھا نا، یسرا. را الف زبر را. سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیے اگلا لفظ، فیہا عین جاریہ. اب یہاں پر دیکھیے جاریہ میں آخری لفظ کیا ہے ہمارا؟ گولتا ہے. اور اس کے بعد میں ہماری آیت آ گئی. اب گولتا جب آئے گی تو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، اے ٹو زیڈ کوئی بھی علامت اس گولتا کے اوپر آ جائے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. اب ہمیں اس گولتا سے مطلب ہے. اب ہمیں سانس توڑیں گے تو اس گولتا کو ہا بنا دیں گے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے جاریہ. جاریت تو نہیں پڑھا نا، جاریہ پڑھا ہے. صحیح سے یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے. اسی لیے پڑھا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر آیت کی ہے، وقف کیا ہے. تو اب اس کو جاریہ پڑھیں گے. اگلا لفظ دیکھیے، تسقا من عین آنیہ. یہاں بھی سیم قاعدہ ہے، گولتا پر سانس توڑ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھیں گے؟ گولتا کو ہا بنا دیں گے. آنیہ. آنیت تو نہیں پڑھ رہے نا، آنیہ پڑھ رہے ہیں. چلیے آگے، لا تسمع فیہا لاغیہ. آخری لفظ کیا ہے ہمارا؟ گولتا ہے اور سانس توڑا تو ہم اس گولتا کو ہا بنا دیں گے جیسا کہ یہاں پر بنایا گیا ہے، لاغیہ. امید ہے کہ آپ کو وقف کرنے کے سارے قاعدے بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہیں تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.